نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ، جو کہ ہمارا پچھلے کچھ عرصہ سے ایک مستقل موضوع چلا آ رہا ہے، اور ہمارا آج کا عنوان بھی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھیں، ان کا فہم و ادراک حاصل کریں، ایمان کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور حقیقت کو جانیں اور اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کریں، مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھیں، اسلام کی حقانیت کو جانیں اور ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہو واقفیت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور تعارف حاصل کریں۔ عزیزان محترم، اسی طرح اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں تو گویا ہمارے پاس اسلام بھی نہیں، کیونکہ ایمان ایک بنیاد ہے، ایمان پہلے ہے اور اسلام بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی شاخیں ایک ایک کر کے بالتفصیل بیان کر رہا ہوں، اور اب تک میں آپ حضرات کے سامنے ایمان مفصل کو بیان کر چکا ہوں، اور ایمان مفصل میں یہ 8 ارکان ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہوئے، اور 8واں رکن ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر تسلیم کرنا، آخری پیغمبر ماننا، آپ کی ختم نبوت پر یقین کرنا۔ یہ 8واں رکن ہے ایمان مفصل کا۔ تو عزیزان محترم، اب ہم 8ویں رکن کی ہی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو ایمان کی 8ویں شاخ آپ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ تو عزیزان محترم، سورہ نازعات اور سورہ یونس، ان کی آیات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے حوالہ سے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اور اس سے آگے سورہ مریم میں قرآن پاک نے سوالیہ انداز کو جاری رکھتے ہوئے، ان آیات میں بھی سوالیہ انداز تھا، اب یہاں بھی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے مزید وضاحت فرمائی ہے قرآن پاک میں اس بات کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جی ہاں، اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کافر انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کہ جب میں مر جاؤں گا، جب میں ختم ہو جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے قرآن پاک کا، جگہ جگہ با کمال انداز ایسا اختیار کیا ہے قرآن پاک نے کہ انسان دنگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، کہ جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا انسان کو یاد نہیں، بھول گیا، یذکر تذکرہ نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو، کس بات کو، کہ انا خلقناہ، کہ ہم ہی نے تو اس کو پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جب وہ کچھ نہیں تھا، کہ ہم نے تو تجھے پیدا کیا تھا،
اے انسان ہم ہی تو تجھے بنانے والے تھے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا اس بات کو؟ انا خلقناہ، کہ ہم ہی نے تو اس کو پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جب کہ وہ کوئی شے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ولم یک شیئا، پانی کا قطرہ بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، خاک کا ذرہ بھی نہیں تھا، ریت کا ذرہ بھی نہیں تھا، پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا قطرہ بنایا ماں اور باپ کے ملاپ سے، جی ہاں، ولم یک شیئا، اور اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم، اللہ اکبر، فوربک، تمہارے پروردگار کی قسم ہے۔ آگے قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ فوربک لنحشرنہم، کہ تمہارے پروردگار کی قسم ہے ہم ان کو جمع کریں گے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا ہم دوبارہ ہمارے اندر جان ڈال دی جائے گی؟ فوربک، تمہارے پروردگار کی قسم ہے، لنحشرنہم، ان کو دوبارہ جمع کیا جائے گا، ان کو ہم اکٹھا کریں گے۔ فوربک لنحشرنہم وشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم، اور پھر ان سب کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کر دیں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، ثم لنحضرنہم، ثم لنحضرنہم، اور پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے اطراف میں، جہنم کے پاس، جہنم کے کنارے کے اوپر حاضر کر دیں گے، جسیا، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، وہاں یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر۔ اللہ اکبر، تمہارے پروردگار کی قسم ہے ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں پر گرے پڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہر جماعت میں سے ہم ان لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہر جماعت میں سے ہم ان لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو خدا سے سرکشی کیا کرتے تھے، جو ظالم تھے، خدا سے سرکشی کیا کرتے تھے، خدا کے احکامات کو نہیں مانا کرتے تھے، خدا کا انکار کیا کرتے تھے، خدا کی ذات کی تکذیب کیا کرتے تھے، ہم ان کو کھینچ کر نکال لیں گے ان گروہوں میں سے۔ ثم لنحن اعلم، ثم لنحن اعلم بالذین، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں، ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ جن لوگوں کو ہم کھینچ کر نکالیں گے ان میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان میں سے کون کون لوگ شامل ہیں جو ہماری تکذیب کیا کرتے تھے، ہمارے بارے میں غلط باتیں بنایا کرتے تھے اور ہمارا انکار کیا کرتے تھے، ہماری ذات کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سبحان اللہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی شخص نہیں، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یعنی اس راہ سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اسے زندگی دوبارہ ملے گی، مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اگر وہ اس گروہ میں شامل ہے جو خدا کی ذات کا انکار کرنے والا گروہ تھا تو اسے جہنم کے حول میں، جہنم کے ارد گرد، جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، ملائکہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے اور جہنم کے اطراف میں اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل پر جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوگا، اپنے گھٹنوں کے بل پر جہنم کے کنارے پر موجود ہوگا، گھٹنوں کے بل پر گرا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اور مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے۔ جی ہاں، ربکا کان اعلیٰ ربکا حتم مقضیہ، اور یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ ثم ننجی الذین، واہ،
واہ قرآن، ثم ننجی الذین، پھر پناہ دے دی جائے گی، بچا دیا جائے گا ان لوگوں کو، اتقوا، جو پرہیزگار تھے، ثم ننجی الذین اتقوا، اور پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے، ان لوگوں کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے ملائکہ، اور جو نیکوکار تھے، پرہیزگار لوگ تھے، ان کو ہم بچا دیں گے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور اب پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ان میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، اور ظالموں کو وہاں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ ظالم لوگ جو خدا کی ذات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کی تکذیب کرنے والے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اقرار نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، ان کے راستہ میں کانٹے بچھائے، ان پر ظلم و ستم کیا، ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہاں یہ لوگ وہاں گھٹنوں کے بل جہنم کے کنارے پر موجود ہوں گے، اور ہم ان میں سے پرہیزگاروں کو پناہ دے دیں گے، پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے، اور ان کو وہاں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ واہ قرآن، سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔